اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر اپنے دیکھنے والے تمام ناظرین کو نور الولایہ ٹی وی میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ خداوند متعال نے قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ محشور کریں گے۔ وہ امام کہ جس کی اتباع، جس کی پیروی انسان زندگی میں کرتا ہے، قیامت والے دن روز جزا، روز محشر اسی امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، محشور کیا جائے گا۔ اب یہ امام کے ساتھ اٹھایا جانا، اس کا مطلب کیا ہے؟ امام کے ساتھ اٹھایا جانا، اس کا معنی کیا ہے؟ آیا جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا اور امام بعد میں آئیں گے، آیا انسان اٹھایا جائے گا اس دوران قیامت سے پہلے یا نہیں؟ اسی موضوع کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، اور جس عنوان کو ہم نے مد نظر رکھا ہے اس عنوان کا نام رجعت ہے۔ اور اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے حجت الاسلام والمسلمین سید احمد علی نقوی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا تاکہ اس مہم موضوع کے اوپر لب کشائی کی جا سکے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی اصل گفتگو کی طرف آئیں اور اس کے اندر وارد ہوں، سب سے پہلے یہ سوال عقلی حوالے سے اور منطقی حوالے سے بھی یہی بنتا ہے کہ رجعت کس کو کہتے ہیں، رجعت کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ اس کو ہمارے ناظرین کے لیے واضح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ رجعت اگر نہایت ہی اہم مکتب تشیع کے حساب سے موضوع ہے، اور اس پر علماء نے بہت سارا کام کیا ہے، کئی کتب اس پر لکھی گئی ہیں، شہید مطہری، آغا طبسی اور کئی بزرگان نے اس موضوع کے بارے میں کتب تحریر فرمائی ہیں۔ ہم اس قلیل وقت میں رجعت، کیونکہ موضوع بہت وسیع ہے، کوشش کریں گے اس کو اس انداز سے بیان کریں۔ رجعت کی ڈیفینیشن اور لغوی حساب سے اگر اس کو دیکھا جائے کہ رجعت کا معنی ہے بازگشت۔ بازگشت یعنی واپس پلٹنا۔ رجع یرجع یعنی واپس پلٹنا، رجعت بازگشت کی معنی ہے۔ اصطلاح میں جب علماء آتے ہیں کہ رجعت کیا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ کچھ افراد قیامت سے پہلے ان کو واپس پلٹایا جائے گا۔ اب کون ہوں گے وہ، کن کی رجعت ہوگی، اس میں بحث ہے، اور اکثر علماء یہی فرماتے ہیں، جو خود روایات معصومین علیہم السلام سے بھی یہی چیز ظاہر ہوتی ہے، ثابت ہوتی ہے، کہ ایسے افراد کا واپس پلٹنا جو محض ایمان ہے، خالص ایمان والے افراد ہیں، کیونکہ محض الایمان کا لفظ وہاں روایت میں درج ہوا ہے، یعنی وہ افراد جو مومن اور ایمان کے حساب سے خالص ہوں گے، اور وہ افراد جو کفر کے حساب سے خالص ہوں گے، ان دونوں کو رجعت میں اس مرحلے میں واپس پلٹایا جائے گا۔ تو اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں ہے کہ سارے ائمہ کو واپس پلٹایا جائے گا۔ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کہ اس انداز سے یہ افراد آئیں گے، حکومت کریں گے، یہ مؤمنین ملحق ہوں گے، اور یہ حکومت ہر امام اپنے حساب سے کرے گا۔ یہ ہے رجعت کا کلی مفہوم۔ لیکن رجعت کے بارے میں اس انداز سے اگر گفتگو کریں کہ رجعت کی جب ہم نے تعریف کر دی، رجعت کی ہم نے جب اصطلاحی تعریف بیان کر دی، رجعت کو کون مانتا ہے کون نہیں مانتا، یہاں پر اس کو تھوڑا میں واضح کروں، پھر اگلے مرحلے کی طرف آتے ہیں۔ رجعت کے بارے میں حقیقت میں 4 قسم کے افراد ہمیں ملتے ہیں۔ کچھ ایسے افراد ہیں جو دہریے ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے، خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان سے بحث کرنا فضول ہے، کیونکہ رجعت کا تقریباً اسلام سے تعلق ہے، تشیع سے تعلق ہے۔ کچھ افراد ایسے ہیں جو خدا کو مانتے ہیں، لیکن ان کا تعلق مکتب اسلام سے نہیں ہے، مسلمان نہیں ہیں، مسیحی ہیں، اور وہ دوسرے مذہبوں سے ان کا تعلق ہے، تو لہٰذا ان سے بھی رجعت کی بحث نہیں کی جا سکتی۔ تیسرے وہ افراد ہیں جو مسلمان ہیں، لیکن مکتب تشیع سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ اور چوتھا جو فرقہ بنتا ہے، اور چوتھی جو قسم بنتی ہے، جو مانتے ہیں علی الاتفاق
رجعت کو وہ ہیں مکتب تشیع والے۔ مکتب تشیع والے اس بات کرتے ہیں کہ رجعت ہوگی، اور جو افراد حتیٰ کہ روایات سے یہ ثابت ہے کہ رجعت کو نہیں مانتے وہ اسلام سے خارج ہے، تشیع سے خارج ہے اس انداز سے۔ البتہ وہ فقہی حساب سے وہ الگ بحث ہے کہ جو رجعت کو مانتا ہے مومن ہے نہیں ہے، لیکن روایات سے یہ ہے کہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام بھی فرماتے ہیں جو انسان رجعت کو نہیں مانتا وہ شیعہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے آپ نے اس کلمے کو واضح کیا کہ نہیں پلٹنا۔ اچھا سننے میں بھی عجیب ہی لگتا ہے کہ ایک دفعہ انسان فوت ہو جائے، اس دنیا سے انتقال کر جائے اگلی دنیا میں، تو قیامت سے پہلے پھر واپس آ جائے۔ تو سننے میں ایک شاید ہو سکتا ہے ناظرین کے ذہنوں میں یہ سوال آئے کہ یہ عجیب لگتا ہے، تو آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ چونکہ ہماری جو اساس ہے اسلام کی قرآن ہے یا اہل بیت ہیں، تو سب سے پہلے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آیا قرآن کے اندر یہ جو آپ نے رجعت کا معنی فرمایا ہے، معنی کیا ہے، پایا جاتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل، عقلی حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، محال عقلی نہیں ہے۔ وہ محال عقلی اس حساب سے نہیں ہے کہ خداوند متعال جو عدم سے ایجاد کر سکتا ہے، خلق کر سکتا ہے، تو وہ مرے ہوئے کو بھی زندہ کر سکتا ہے، اس کے لیے محال نہیں ہے۔ عقلاً کوئی کہے کہ محال ہے، نہیں، جو عدم سے وجود میں لاتا ہے تو وہ مرے ہوئے کو بھی زندہ کر سکتا ہے، واپس پلٹا سکتا ہے۔ باقی جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمارا مکتب قرآنی ہے، مکتب حدیثی ہے، ہم قرآن اور حدیث سے ہٹ کر ہم گفتگو ہی نہیں کرتے۔ خود قرآن میں دو قسم کی آیات جس کو علماء نے مطرح کیا ہے رجعت کے حساب سے، ایک وہ طائفہ ہے آیات کا جن آیات میں قدرت الہی کو بیان کیا گیا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ خداوند متعال ہر چیز پر قادر ہے۔ جب خداوند متعال ہر چیز پر قادر ہے تو یہ بھی قدرت الہی میں آتا ہے کہ اس مرے ہوئے کو خدا زندہ کرے گا، اگر قیامت کے دن زندہ کرے گا تو رجعت میں بھی زندہ کر سکتا ہے۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 6، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتیٰ، کیا مرے ہوئے کو خدا زندہ نہیں کر سکتا؟ یہ سورہ قیامت میں آیت نمبر 6 میں، قال من یحیی العظام وہی رمیم وقال یحیی الذی انشأھا اول مرۃ، یہ جب اب مثلا بوسیدہ ہڈیاں ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں چیز، ان کو کون زندہ کرے گا؟ تو جواب آئے گا کہ جس نے پہلے ان کو خلق کیا وہی ان کو زندہ کرے گا۔ بس کچھ آیات ایسی ہیں جو قدرت الہی کو بیان کر رہی ہیں کہ خداوند متعال ہر چیز پر قادر ہے۔ کچھ آیات ایسی ہیں جو خود رجعت کی طرف رجوع، یعنی مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ ان آیات سے مراد ہی رجعت ہے، نہ قیامت، نہ فقط قدرت الہی۔ فوکس ہے ان آیات کا، اگر ان آیات پر تدبر کیا جائے، ان میں فکر کی جائے تو وہ مراد وہی رجعت ہے، اس سے قیامت بھی مراد نہیں لی جا سکتی۔ ان علماء نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور اس محور کو اگر ہم بیان کریں، کچھ آیات ایسی ہیں جس میں بیان کیا گیا ہے کہ رجعت اس دنیا میں واقع ہوئی ہے۔ ایک دفعہ امکان کی بحث ہوتی ہے، یہ چیز ممکن ہے، ایسے ہو جائے، ایسے کیسے ہوگا؟ جیسے آپ نے کہا کہ تعجب ہوگا کچھ افراد کو، یہ تو ہوا ہے، اس دنیا میں، اس عالم میں یہ چیز واقع ہوئی ہے۔ جیسے ایک داوردان کے نام سے ایک قصبہ تھا، وہاں اس افراد ان کو پتہ چلا کہ ہم مرنے والے ہیں، تو وہاں سے بھاگے، تو خداوند متعال نے ان کو وہیں پر مار دیا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت سے فرار نہیں ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک جانشین وہاں سے گزرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہیں پر زندہ کرتا ہے۔ وہ مر گئے تھے، ختم ہو چکے تھے، لیکن حضرت موسیٰ کے جانشین وہاں سے گزرتے ہیں تو یہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم، تو وہ مر چکے تھے۔ اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 میں یہ ثابت ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک آیت جس پر زیادہ مفسرین فوکس کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں وہ ہے یوم نحشر من کل امت فوجا۔ علامہ طباطبائی دوسرے مفسرین نے رجعت کے بارے میں سب سے پہلی آیت جس پر زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے اس بات کے لیے وہ یہ آیت ہے سورہ نمل کی، یوم نحشر من کل امت فوجا۔ اب قیامت کے دن ایسے تو نہیں کہ ایک گروہ محشور ہوگا، نہیں، سب کا عقیدہ ہے تمام مسلمانوں کا کہ
کہ سارے افراد محشور ہوں گے، حتیٰ کہ حیوانات بھی محشور ہوں گے، سب محشور ہوں گے۔ ایسے نہیں کہ مثلا ایک قبیلہ محشور ہو دوسرا قبیلہ محشور نہ ہو، ایسے نہیں ہے۔ تو وہاں پر قیامت کے دن سب محشور ہوں گے۔ تو یہاں پر یوم نحشر من کل امت فوجن کیوں کہا گیا ہے کہ ہر امت سے ایک خاص ٹولہ محشور ہوگا؟ تو علامہ طباطبائی نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ یہاں مراد وہی رجعت ہے، کیونکہ وہاں پر وہی افراد محشور ہوں گے جو محض الایمان ہیں، ایمان کے حساب سے خالص ہیں، اور وہ افراد محشور ہوں گے جو ایمان کے حساب سے خالص ہیں، اور وہ افراد محشور ہوں گے جو کفر کے حساب سے خالص ہیں۔ اس کے علاوہ کئی آیات، یعنی ایک دو آیات تو میں نے بے عنوان اس بات یہاں پر بیان کی، یا حضرت موسیٰ کا قصہ آپ پڑھ لیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 56، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور ان کو بلاخر وہ بجلی آئی، وہ ان کو اس طرح سے وہ صاعقے سے اس بجلی سے سڑ گئے، ختم ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا میں ان کو کیا جواب دوں گا بنی اسرائیل کو؟ تو خداوند متعال نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ یعنی اسی عالم میں یہ سارے مرحلے ہم طے کر رہے ہیں، اسی عالم میں یہ چیز واقع ہوئی ہے اور نبی کے دور میں واقع ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ کئی اور آیات ہیں جو خود رجعت پر دلالت کرتی ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے آپ نے قرآنی نگاہ جو رجعت کے بارے میں ہے وہ بیان کی، اور بہت ساری آیات واقعاً یقیناً ہیں ایسی کہ جو اس عنوان کو اور اس مہم موضوع کو بیان فرماتی ہیں۔ خوب یہ تو قرآن تھا، ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہیں کہ جو قرآن ہے تو اگر قرآن ہے تو پھر ائمہ کے کلام میں بھی اس کا تذکرہ ہونا چاہیے، نہیں تو سوال آپ سے یہ ہوگا کہ آیا احادیث کے اندر، روایات کے اندر، روایات معصومین یا جو اقوال معصومین کے اندر آیا اس رجعت کا تذکرہ ملتا ہے یا نہیں؟ بالکل، جیسے قرآن میں ان آیات سے ہم نے ثابت کیا کہ رجعت کا ذکر ہے، رجعت موجود ہے۔ انہی آیات کے ذیل میں آپ احادیث تفسیری جب دیکھیں گے، اہل بیت علیہ السلام، یہ یوم نحشر یا یہ جو دوسری آیات میں نے پڑھی، انہی کے ذیل میں جب اہل بیت علیہ السلام کے محضر میں ہم جاتے ہیں، مولا کی خدمت میں جب جاتے ہیں، تو مولا فرماتے ہیں اس سے مراد رجعت ہے۔ جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو انسان تین چیزوں کا انکار کرے، تین چیزوں کا انکار کرے، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ جو تین چیزوں کا انکار کرے، نمبر ایک رجعت، رجعت کا جو انکار کرے، من انکر رجع لیس من شیعتنا، جو رجعت کا انکار کرے ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے۔ سوال قبر کا سوال، کچھ افراد کہتے ہیں ہم سے سوال نہیں ہوگا، مولا فرماتے ہیں اگر اس کا انکار کرتے ہو ہمارے شیعہ نہیں ہو۔ شفاعت کا جو انکار کرتا ہے ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کئی اور احادیث، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت بنی اسرائیل کی طرح امت ہے، یعنی بنی اسرائیل کی طرح اس کے ساتھ وقائع پیش آئیں گے۔ بنی اسرائیل کی امت میں جو رجعت ہوئی ہے، کئی افراد کو واپس پلٹایا گیا ہے، ان کو زندہ کیا گیا ہے، تو سیدھی سی بات ہے یہ رجعت بھی اس امت رسول میں واقع ہوگی۔ تو لہٰذا احادیث کئی ہیں۔ خود ایک روایت مفصل ہے، البتہ بہار انوار میں نے پوری پڑھی، وہ پورے میرے خیال میں 2-3 پیج بنتے ہیں، حضرت سلمان اور رسول خدا کا مکالمہ۔ وہاں پر رسول خدا نے رجعت کو بیان کیا ہے، اور رسول خدا جیسے بیان فرماتے ہیں کہ سلمان اس ٹائم تم بھی ہوگے، اور حضرت سلمان بہت خوش ہوتے ہیں کہ میں اہل بیت علیہ السلام رسول خدا کے محضر میں ہوں گا اور وہ حکومت برپا ہوگی۔ کتنی سعادت ہے کہ میں اس حکومت میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے آپ نے احادیث کے نگاہ سے بھی اس رجعت کو بیان فرمایا، اور واقعاً ایسے ہی ہے۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان بھی ہمیں ایک جگہ پہ ملتا ہے کہ جو حسرت کرتے ہیں کہ کاش میں بھی قائم کے دور میں ہوتا۔ واقعاً یہ دور جو امام مہدی علیہ السلام کا دور ہے واقعاً عدل سے پر ہوگا، اور اس میں خداوند متعال کی وہ عدالت کے جو نمونہ ہے انسانیت کے لیے وہ برپا ہوگی، اور انسان ترقی کرے گا اور خدا کی طرف جائے گا، اور ہمیں بھی اسی عدالت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلا سوال آپ سے ہم کریں گے کہ جس طرح ائمہ سے ہمیں بہت ساری دعائیں ملتی ہیں، روایات ملتی ہیں، اور زیارات بہت ساری ملتی ہیں، آیا ان زیارات اور دعاؤں میں کہ جو بہت بڑا مجموعہ ہے ائمہ کی زندگی کا کہ جو چھوڑ کے گئے ہیں اپنے ماننے والوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، آیا ان میں بھی رجعت کا تذکرہ ملتا ہے یا نہیں؟ بالکل،
بہترین سوال کیا آپ نے کہ ادعیہ ہماری دعائیں اور زیارات ایک مجموعہ معارف کا، اہل بیت علیہ السلام کی معرفت اور معارف اسلام ان دعاؤں سے ہمیں ملتے ہیں۔ سب سے بڑی زیارت جو مستحب ہے جس کا پڑھنا اور معارف کا وہاں سمندر ہے، وہ ہے زیارت جامعہ کبیرہ۔ زیارت جامعہ کبیرہ جو خود امام ہادی علیہ السلام سے نقل ہے، زیارت جامعہ کبیرہ میں مختلف پیراگراف اور مختلف جگہوں پر اس رجعت کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہاں پر ایک لفظ ہے، ایک جملہ ہے، مؤمن بإیابکم مصدق برجعتکم منتظر لدولتکم، یعنی الگ الگ لفظ ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہاں سے مراد قیامت ہے، اس سے مراد امام زمانہ عجل اللہ فرج الشریف کا ظہور ہے، نہ، مؤمن بإیابکم مصدق برجعتکم، جب ہم نے رجعت کی تعریف کر دی اب اس میں کوئی خدشہ وارد نہیں کر سکتا۔ وہاں پر خود زیارت میں یہ لفظ ہے کہ جو انسان تصدیق کرتا ہے آپ کی رجعت کی، کہ آپ رجوع کریں گے، اہل بیت علیہ السلام آئیں گے، اور دروا کے ایمان رکھتا ہے، وہی حقیقت میں مومن ہے، وہی شیعہ ہے، وہی معرفہ اہل بیت علیہ السلام کو ماننے والا ہے۔ یا دوسری جگہ پر اسی زیارت جامعہ کبیرہ میں وَجَعَلَنِي مِمَّن يَحْشُرُنِي فِي زُمْرَتِكُمْ وَيَقُرُّ فِي رَجْعَتِكُمْ، یعنی پروردگار سے حقیقت میں دعا مانگی جا رہی ہے، پروردگارہ ہمیں ان کے ساتھ محشور فرما، اور جب ان کی رجعت ہو میں ان کے ساتھ ہوں۔ تو یہ احتجاج تبرسی اور دوسری مواقع ملتا ہے۔ یہ زیارت جامعہ کبیرہ کے عظیم نقطے تھے میں نے بیان کیے۔ اس کے علاوہ میں فقط کچھ پوائنٹیں بیان کروں تاکہ وقت بھی طولانی نہ ہو جائے۔ امام زمانہ عجل اللہ فرج الشریف کی ایک زیارت ہے، ان رجعتکم حق لا ریب فیہا، کہ آپ کی رجعت حق ہے، اس میں کوئی بھی شک، مولا کی زیارت ہے۔ اچھا، زیارت عیدین، عید کے دن جو زیارت پڑھی جاتی ہے، یعنی عید فطر اور عید قربان، وَبِإِيَّابِكُمْ مُؤْمِنُونَ، وہاں پر بھی یہ ذکر ہے۔ اچھا، بہار کی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 209، زیارت سوم شعبان، تیسری شعبان کو آپ جو زیارت پڑھیں گے اس میں بھی الممدود بالنصرت یوم الکرہ، کیونکہ رجعت کا ایک نام یوم الکرہ ہے، جس دن رجوع کریں گے، کرہ بھی اس روایات میں یہ لفظ آیا ہے۔ 40 کی زیارت میں وَأَشْهَدُ أَنِّي بِكُمْ مُؤْمِنٌ وَبِإِيَّابِكُمْ مُوقِنٌ، خصوصاً جو خاص زیارت ہے امیر المؤمن علی بن ابی طالب علیہ السلام کی، اس میں بھی لفظ ہے السلام علیک یا صاحب الکر والرجاء، السلام علیک یا صاحب الکرۃ والرجاء۔ اس کے علاوہ کئی روایات اور زیارات میں یہ لفظ آیا ہے۔ حضرت ابو الفضل کی زیارت میں مولا عباس علیہ السلام، انی بکم وبإیابکم من المؤمنین۔ اس کے علاوہ اگر آپ دعائیں پڑھیں گے، یہ زیارات تھیں، دعائیں پڑھیں گے، دعائے عہد آپ پڑھیں گے، اللہم ان حال بینی و بینہ الموت الذی جعلتہ علی عبادک حتما مقضیہ فاخرجنی من قبری۔ اب کیا ہے، وہاں پر قبر میں انسان کو نکالا جا رہا ہے، یہ کوئی محشر کا عالم تو نہیں ہے، یہ دعا پڑھی جا رہی ہے۔ خود روایات میں کہ جو انسان یہ 40 دن دعائے عہد کو پڑھے گا، خداوند متعال اس رجعت کے دنوں میں اس مومن کو محشور کرے گا، اٹھائے گا۔ دعائے دہو الارض، اور خود تولد امام حسین، مولا کی ولادت کے دن کی جو دعا ہے، والفوز معہ فی اوبتہ، کہ رجعت میں جب مولا حسین آئیں گے تو آپ ان کے ساتھ کامیابی حاصل کریں گے، ان کے ساتھ ہوں گے آپ، یہ خود تولد امام حسین۔ اس کے علاوہ کئی اور زیارات اور دعاؤں میں یہ لفظ آتا ہے، ہم نے اختصار کے ساتھ یہ چیزیں پیش۔ واقعاً ایسے ہی ہے کہ انسان اگر معرف اہل بیت کو پڑھے اور ان کی طرف نگاہ کرے تو انسان کا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، اور جو اعتقادات ہیں اس کے اگر ان معارف کے مطابق ہیں تو وہ مزید پختہ ہو جاتے ہیں۔ بہت خوب اور اچھے انداز سے آپ نے اس سوال کو بھی واضح کیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب ائمہ کی تاریخ پڑھتے ہیں، ایک دفعہ یہ ہے کہ ائمہ کا تعارف شناخت کے لیے پڑھتے ہیں، ایک دفعہ یہ ہے کہ ائمہ کے دور میں کون کون سے واقعات ہوئے ان کو مد نظر رکھتے ہیں اور تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن ایک دفعہ یہ ہے کہ ہم ائمہ کی تاریخ کا یا ائمہ کے واقعات کا یا اس دور کا تذکرہ کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں سیرت کے عنوان سے، کہ انہوں نے جو اعمال انجام دیے آیا ہمارے لیے اس میں کوئی نمونہ ہے یا نہیں۔
اس عنوان سے ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو آیا سیرت ائمہ میں، سیرت معصومین میں رجعت کا کوئی اثر یا کوئی آثار ملتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل، جیسے ہم نے قرآن سے ثابت کیا، سورہ بقرہ جو انسان پڑھتے ہیں تو انبیاء کے دور میں تو ہوا ہے کہ وہ شخص جو چلا گیا تھا، جو قتل ہو گیا تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا قاتل کون ہے، تو اس دور میں وہ بالآخر اس کو زندہ کیا گیا۔ کئی انبیاء کے قصے وہاں پر نقل کیے گئے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے دور میں، یعنی معصومین کے دور میں، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ قریش تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے کچھ مردے ہیں، آپ ان کو زندہ کریں۔ آپ تو مردے زندہ کر سکتے ہیں، تو مولا متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مولا رسول خدا بھیجتے ہیں کہ آپ جائیں اور ان کو ان کے نام سے پکاریں۔ تو وہ جب مولا وہاں قبرستان جاتے ہیں اور ان قریش کو نام لے کر مولا جب بلاتے ہیں تو وہ زندہ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یا حسرتا، کہ کاش ہم رسول خدا جو ابھی مبعوث ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہوتے، ان پر ہم ایمان لاتے۔ تو ایک واقعہ رسول خدا کے دور میں۔ دوسرا واقعہ، ویسے واقعات تو کئی ہیں، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بنی مخزوم قبیلے سے ایک شخص کو زندہ کیا، وہ قبر کو اس انداز سے مولا نے ٹھوکر ماری اور وہ بندہ زندہ ہو گیا۔ اور بہرحال اس کے علاوہ خود ایک شامی جو گستاخ تھا، دشمن تھا امام باقر علیہ السلام کا، ہمیشہ گستاخی کرتا تھا اور دشمنی کرتا تھا مولا باقر علیہ السلام سے، لیکن کچھ افراد آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مولا اس نے وصیت کی ہے، وہ مر گیا ہے، وصیت کی ہے کہ جنازہ آپ پڑھیں گے۔ تعجب کی بات ہے۔ تو مولا نے فرمایا آپ صبر کریں۔ مولا نے 2 رکعت نماز پڑھی، دعا مانگی، وہاں پر گئے اور وہ زندہ ہو گیا۔ اور وہیں پر اس نے جب مولا نے ان کو زندہ کیا، خداوند متعال کی قدرت سے 2 رکعت نماز پڑھی، مولا نے دعا مانگی، وہ بندے خدا زندہ ہوا، تو اس نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ حجت خدا ہیں۔ یعنی رجعت کے کئی، مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کا واقعہ، کئی واقعات آپ اگر بحار الانوار کی طرف رجوع کریں گے تو کئی واقعات آپ کو مل جائیں گے۔ تو یہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں کئی واقعے ملتے ہیں، فقط انسان اگر مطالعہ کرے، اس میں تھوڑی محنت کرے، کوشش کرے، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت بھری پڑی ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے آپ نے اس سوال کو بھی واضح کیا کہ اہل بیت کی سیرت بھی اس عنوان سے پر ہے کہ انہوں نے بہت سارے مواقعوں پہ رجعت کو واضح کیا لوگوں کے لیے، تاکہ ان کو بھی معلوم ہو کہ رجعت کس کو کہتے ہیں۔ خوب، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، ہم آپ سے آخری سوال کریں گے، وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے دیکھ لیا رجعت قرآن کے عنوان سے کیا ہے، حدیث کے عنوان سے کیا ہے، ائمہ اور معصومین کی زیارتوں میں رجعت کا تذکرہ ہے وہ بھی ہم نے معلوم ہو گیا ہمیں، سیرت ائمہ میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ یہ رجعت کا عنوان، یہ رجعت کا ٹاپک موجود ہے۔ تو سوال آپ سے یہ کرنا چاہیں گے کہ آخر رجعت کا ہدف کیا ہے؟ جی اگر انسان روایات کو اس انداز سے مطالعہ کرے تو اس میں جواب موجود ہے کہ حقیقی سبب اور فلسفہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے، خداوند متعال جانتا ہے، خداوند متعال کی ذات جانتی ہے، اہل بیت علیہ السلام جانتے ہیں، لیکن جو روایات اور ادعیہ اور زیارات کو ہم نے پڑھا اس میں کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں جن سے سمجھا جا سکتا ہے کہ رجعت کا ہدف، غرض اور مقصد کیا ہے۔ 2 اسباب پر زیادہ فوکس کیا گیا ہے۔ نمبر 1 جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ مومن کو یرجع المؤمن لزیادت الفرح والسرور، مومن کو پلٹایا جائے گا کیونکہ وہ خوش ہو، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہوگا تو خوش ہوگا، اور کافر کو پلٹایا جائے گا لزیادت الغم والہم۔ تو مومنین کو تنگ کرتے تھے، ان پر ظلم کرتے تھے، اب دیکھو کہ اس دنیا میں ہی تمہیں ہم غمگین کر رہے ہیں، اس مشکلات میں تمہیں ڈال رہے ہیں، یعنی مومن اور کافر کو اس انداز سے۔ دوسرا سبب جو روایات میں بیان کیا گیا ہے اور ادعیہ اور زیارات میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کی آرزو ہے کہ میں مولا کے رکاب میں رہوں، مولا کے ساتھ رہوں، مولا کی حکومت دیکھوں، ہر انسان کی آرزو ہے۔ تو لہٰذا رجعت کا مقصد یہی ہے کہ امام حسین، مولا علی ابن ابی طالب، رسول خدا یہ آئیں گے اور حکومت کریں گے، اور وہ انسان جس کو واپس پلٹایا جا رہا ہے حقیقی مومن تھا، صعوبتیں، مشکلات اس نے بہت ساری دیکھ لیں، لیکن وہ اس کی حسرت
اس کے ساتھ دفن ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو واپس پلٹاتا ہے، جا اور امام حسین علیہ السلام کی حکومت کو جا کے دیکھ۔ اس حسرت کو دروا کہ جس کے ساتھ وہ اس دنیا سے چلا گیا تھا، اس کو مقام عمل میں خداوند متعال لاتا ہے، اور وہ انسان حقیقی معنی میں اہل بیت علیہ السلام کو حکومت کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اور ظالموں کو خوار اور رسوا کی صورت میں دیکھ رہا۔ واقعاً بہت اچھے انداز سے آپ نے بیان فرمایا، اور معصومین کی دعاؤں میں یہ بھی ہمیں ملتا ہے اللہم نارغب الیک فی دولت الکریمہ، یعنی کہ دولت کریمہ کی طرف ہر امام نے، ہر معصوم نے حرکت کی ہے، اپنے انداز میں، روش اپنی تھی، لیکن ہدف ایک ہی تھا ہر امام کا، ہر معصوم کا، کہ دولت کریمہ وجود میں آئے تاکہ انسان ہدایت پائے اور خدا تک کا سفر انجام دے۔ بہت شکریہ آپ کا، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، وإلا موضوع ایسا ہے کہ جس پہ جتنی گفتگو کی جائے کم ہے۔ ایک دفعہ پھر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جو ایام چل رہے ہیں ان ایام کی مناسبت سے آپ کو تبریک بھی عرض کرتے ہیں۔ تو ناظرین، جس طرح آپ نے ملاحظہ فرمایا، ہمارے مہمان نے بہت اچھے انداز سے اس عقیدہ رجعت کو واضح کیا آپ کے لیے، کہ رجعت یعنی واپس پلٹنا، قیامت سے پہلے، ظہور امام کے بعد وہ لوگ کہ جو ایمان کے اس اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں، ان کو خداوند متعال واپس پلٹائے گا اس دنیا میں، تاکہ وہ ائمہ کی حکومت کو دیکھ سکیں۔ قرآن میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، احادیث کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور روایات کے اندر دعائیں جو معصومین سے مروی ہیں اور زیارات جو معصومین سے مروی ہیں، ان میں رجعت کا تذکرہ ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیرت ائمہ کے اندر بھی رجعت کا ہمیں نمونے بہت سارے ملتے ہیں، جو ہمارے مہمان نے بہت احسن اور مختصر انداز میں آپ کے سامنے واضح کیے۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئے مہمان کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔